اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ آج ہم پڑھیں گے زکوٰۃ کا بیان۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ زکوٰۃ کس شخص پر فرض ہے۔ تو ایسا شخص جس کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا اس کے برابر قیمت موجود ہے اور اس پر سال گزر چکا ہے اور اس پر کسی کا قرض بھی نہیں ہے، تو ایسے شخص پر زکوٰۃ فرض ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کی شرط یہ ہے کہ جب وہ زکوٰۃ ادا کرے تو زکوٰۃ ادا کرتے وقت اسے نیت کرنا ضروری ہے۔ اگر اس نے زکوٰۃ کا جو پیسہ ہے وہ کسی کو دے دیا، کسی غریب کو دے دیا اور اس وقت اپنے دل میں اتنا خیال کر لے کہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں، اگر اس نے یہ نیت نہیں کی بلکہ بغیر نیت کے وہ زکوٰۃ کی رقم جو ہے ادا کر دی، تو پھر اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی بلکہ اس کو زکوٰۃ دوبارہ دینی پڑے گی، اور جو اس نے پہلے دیا وہ صدقہ سمجھا جائے گا اور اس کا ثواب صدقے والا اس کو مل جائے گا۔ لیکن اگر کسی فقیر کو دیتے وقت یہ نیت نہیں کی کہ میں یہ زکوٰۃ کی رقم دے رہا ہوں، لیکن جب اس نے زکوٰۃ کی رقم اپنے مال سے الگ کی تھی تو اس وقت اس نے اس کو زکوٰۃ کی نیت سے ہی الگ کیا تھا، تو لہٰذا اب اگر وہ فقیر کو بغیر نیت کے بھی دے دیتا ہے تو اس کی جو زکوٰۃ ہے وہ ادا ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر کسی نے زکوٰۃ دینے کے لیے اپنا کوئی نائب یا وکیل بنا لیا، یعنی کسی دوسرے شخص کو کہا کہ بھئی تم میری زکوٰۃ ادا کر دینا، اور جب اس نے وہ قیمت اس نائب یا وکیل کے حوالے کی تھی اس وقت تو زکوٰۃ کی نیت کی، لیکن جب اگلا شخص جو وکیل بنا ہے وہ جب زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو وہ نیت نہیں کرتا، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، کیونکہ جس شخص کی زکوٰۃ تھی اس نے وکیل کے حوالے کرتے ہوئے اپنے نیت کر لی تھی۔ تو زکوٰۃ کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ زکوٰۃ اس وقت لازم ہوتی ہے جبکہ آپ کے پاس جو مال ہے اس پر سال پورا گزر جائے۔ اگر سال پورا نہیں گزرا اور سال گزرنے سے پہلے وہ مال ختم ہو جاتا ہے تو پھر آپ کے پاس اوپر زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی۔ سونے کا نصاب تو یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس صرف سونا ہے اور وہ سونا 7.5 تولے کے 7.5 تولہ ہے تو اس پر زکوٰۃ لازم ہے۔ اسی طرح کسی کے پاس صرف 52.5 تولے چاندی ہے، کوئی اور چیز موجود نہیں، اس پر بھی زکوٰۃ لازم ہے۔ لیکن اگر کسی شخص کے پاس کچھ سونا ہے، کچھ چاندی ہے، یا کچھ سونا اور کچھ پیسے ہیں، یا کچھ چاندی اور کچھ پیسے ہیں، یا کچھ سونا، کچھ چاندی اور کچھ پیسے ہیں، تو ان سب صورتوں کے اندر دیکھا جائے گا کہ جو کچھ بھی اس کے پاس موجود ہے، سونا ہے، چاندی ہے، پیسے ہیں، سب چیزوں کو ملا کر اگر ان سب چیزوں کی قیمت 52.5 تولے چاندی کے برابر ہو جاتی ہے تو ایسے شخص پر زکوٰۃ لازم ہے۔ اگر کسی شخص کے پاس صرف 1.5 تولے سونا ہے اور 4 تولے چاندی ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہوگی، کیونکہ اگر دیکھا جائے تو ان دونوں کا جو مجموعہ ہے وہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی کے پاس صرف 1 تولہ یا 1.5 تولہ سونا ہے اور اس کے پاس کچھ پیسے ہیں، اب پیسے کتنے ہیں اس کی کوئی مقدار نہیں، اگر صرف 5 روپے ہی ہوں تو اس پر بھی زکوٰۃ لازم ہو جاتی ہے، کیونکہ آج کل جو اگر ہم دیکھیں کہ سونے کی جو 1 تولہ سونے کی قیمت ہے وہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت سے زیادہ ہے، تو لہٰذا یہی سمجھا جائے گا کہ اس کے پاس نصاب موجود ہے تو اس پر زکوٰۃ لازم ہو جائے گی۔ اگر کسی کے پاس 3 تولے سونا اور کچھ پیسے ہیں، اور وہ پیسے کتنے ہیں، چاہے 2 روپے ہیں، 3 روپے ہیں، 5 روپے ہیں، تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہے، کیونکہ اگر ان پیسوں اور سونے کو ملایا جائے تو اس کی قیمت 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے زیادہ بن جاتی ہے، لہٰذا ایسے شخص پر بھی جو زکوٰۃ ہے وہ واجب ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر کسی کے پاس کچھ مال موجود ہے، کچھ سامان ہے، اور وہ سامان اتنا ہے جس کی قیمت سونے یا چاندی کے نصاب کے برابر ہے، اور اس نے وہ سامان صرف وہ بیچنے کی نیت سے ہی اپنے پاس رکھا ہوا ہے، تو ایسے شخص پر بھی زکوٰۃ لازم ہوگی، کیونکہ ایسے مال کو ہم مال تجارت کہتے ہیں۔ تو روپے پیسے کے بارے میں یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونے کے برابر پیسے موجود ہیں اور ان پیسوں پر سال گزر چکا ہے تو ان پیسوں پر بھی زکوٰۃ لازم ہو جاتی ہے۔ اگر کسی شخص کے پاس اپنی ضروریات سے زائد کچھ پیسے موجود ہیں، لیکن اس نے وہ پیسے کسی مکان کی تعمیر کے لیے یا شادی کے لیے کسی بھی ایسے مقصد کے لیے جمع کر رکھے ہیں اور وہ نصاب کے برابر ہیں،
تو جب سال گزر جائے اس کے اوپر تب بھی اس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہو جائے گی. لیکن اگر سال گزرنے سے پہلے وہ ان پیسوں کو استعمال کر لیتا ہے، یعنی اس نے اپنے مکان کی تعمیر کے لیے رکھے تھے اور اس نے سال گزرنے سے پہلے مکان تعمیر کر لیا یا اس سے کچھ سامان خرید لیا، کچھ بھی اس کا استعمال کر لیا، تو اس پر زکوٰۃ لازم نہیں. لیکن اگر سال گزر گیا تو پھر زکوٰۃ لازم ہو جائے گی. ایک بات یہ بھی یاد رہے کہ زکوٰۃ ہمیشہ حلال مال پر فرض ہوتی ہے، حرام مال پر زکوٰۃ نہیں آتی. اگر کسی شخص کے پاس مال تو ہے جس کی قیمت نصاب کے بقدر ہے، لیکن وہ مال حرام ہے، وہ پیسہ حرام ہے، تو ایسے شخص پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی. اسی طرح اگر وہ شخص جس کے پاس حلال اور حرام دونوں قسم کا مال موجود ہے، تو جو حرام مال ہے اس کی قیمت کو باہر نکال دیا جائے گا. البتہ بعد میں جو حلال مال ہے اس کی جو قیمت ہے اگر تو وہ نصاب کے بقدر پہنچتی ہے تو پھر اس پر زکوٰۃ لازم ہو جاتی ہے. اسی طرح پیسوں کے بارے میں یہ ہے کہ پیسے ضروری نہیں ہے کہ وہ ہمارے پاس موجود ہوں. اگر ہم نے اس کو کسی بینک میں رکھوا دیا، اکاؤنٹ میں جمع کروا دیا، تو بھی اس پر زکوٰۃ لازم ہو جائے گی. اور زکوٰۃ کی شرط یہ بھی ہے کہ جس شخص کے پاس یہ نصاب کے بقدر سونا، چاندی یا پیسہ ہے تو اس کے اوپر قرض نہ ہو. اگر اس شخص کے اوپر قرض ہے تو پہلے اس کے قرض کی قیمت دیکھی جائے گی. اگر تو اس کے پاس جو قیمت موجود ہے وہ اس کے قرض کے برابر ہے پھر تو اس کا قرض ادا کیا جائے گا. اور اگر اس کے پاس جو نصاب کے بقدر قیمت ہے اس کے اوپر قرض اس سے زیادہ ہے پھر اس پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی. لیکن اگر اس کے پاس اتنا پیسہ موجود ہے، اتنی رقم موجود ہے کہ اگر اس کا قرض ادا کر دیا جائے، قرض ادا کرنے کے بعد بھی اس کے پاس اتنی رقم بن جاتی ہے جو کہ نصاب تک پہنچ جاتی ہے، تو ایسے شخص کے اوپر بھی زکوٰۃ لازم ہے. اسی طرح اگر کسی شخص نے حج کی نیت سے اپنے پاس پیسے جمع کر رکھے ہوں اور وہ حج پر جا نہیں سکا، رکھے اس نے حج کی نیت سے ہی ہیں، تو سال پورا ہو جانے کے بعد اس پر بھی زکوٰۃ لازم ہوگی. اب یہ دیکھنا ہے کہ زکوٰۃ دینی کن کو ہے. تو سب سے پہلے تو اس کا مصرف جو زکوٰۃ کا ہے وہ فقراء اور غریب لوگ ہیں. تو یہ دیکھا جائے گا کہ غریب اور فقیر کون ہوتا ہے. تو ایسا شخص جس کے پاس 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا اس کی قیمت کا تجارتی سامان موجود ہو، تو ایسے شخص کو ہم غریب نہیں کہتے، شریعت کے اندر اس کو مالدار سمجھا جاتا ہے. تو ایسے شخص کو زکوٰۃ دینا درست نہیں ہے. البتہ ایسا شخص جس کے پاس نصاب کے بقدر سامان موجود نہ ہو تو اس کے اوپر یہ سمجھا جائے گا کہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے، لہٰذا ایسے شخص کو غریب تصور کیا جائے گا اور اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. تو اگر بچہ، نابالغ بچہ وہ غریب ہے، مطلب نابالغ بچہ ہے لیکن اس کا باپ مالدار ہے، تو اس نابالغ بچے کو بھی زکوٰۃ دینا درست نہیں ہے. لیکن اگر یہ بچہ جو ہے، لڑکا اور لڑکی، یہ بالغ ہیں اور یہ خود مالدار نہیں ہے لیکن ان کا باپ جو ہے وہ مالدار ہے، تو ایسے جو بچے ہیں بالغ بچے، ان کو زکوٰۃ دینا درست ہے. اگر چھوٹے بچے کا باپ مالدار تو نہیں ہے لیکن ماں مالدار ہے تو اس بچے کو زکوٰۃ کا پیسہ دینا درست ہے، جبکہ بچے کا اپنا مال نہ ہو، یعنی بچے کے پاس اپنا کچھ مال نہیں ہے تو اس وقت زکوٰۃ دینا درست ہے. اسی طرح ایسا شخص جس کے اوپر کوئی قرض ہو تو ایسے شخص کو بھی زکوٰۃ دینا درست ہے. اور تیسرا مصرف جو بیان کیا جاتا ہے وہ ہے مسافر. تو ایسا شخص جو اپنے گھر کے اندر تو مالدار تھا لیکن وہ کسی سفر پر نکل گیا، چاہے وہ حج کا سفر ہی کیوں نہ ہو، اور وہاں جا کر وہ غریب ہو گیا، اس کو پیسے کی ضرورت ہے، اس کے پاس مال موجود نہیں ہے، تو ایسے شخص کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. اسی طرح فی سبیل اللہ ایک مصرف جو زکوٰۃ کا بیان کیا جاتا ہے وہ فی سبیل اللہ ہے، یعنی ہر وہ شخص جو اللہ کے دین کے لیے کام کر رہا ہو، نیکی کے کام میں مشغول ہو لیکن فقیر اور محتاج ہو، مثلا جہاد کرنے والا، دین کی تبلیغ کرنے والا یا علم دین کو پڑھنے پڑھانے والا، سیکھنے سکھانے والا، ان کو زکوٰۃ دینا درست ہے. تو لہٰذا مدارس کے اندر وہ طالب علم جو کہ مالدار ہوں لیکن صرف اور صرف یہاں پر مدرسے میں آ کر طلب علم کے لیے وہاں پر آئے ہیں، اب وہاں پر ان کے پاس مال موجود نہیں ہے، تو ایسے طالب علموں کو زکوٰۃ دینا درست نہیں ہے. لیکن ایسا شخص جو مدرسے میں پڑھنے والا بالغ طالب علم ہے اور اس کی کفالت اس کے والدین کر رہے ہیں، اس کی ضروریات کے تمام خرچے پورے کر رہے ہیں، لیکن وہ طالب علم خود مالدار نہیں ہے، تو اگر کسی نے اس کو زکوٰۃ دے دی تو زکوٰۃ تو ادا ہو جائے گی، لیکن طالب علم کو خود چاہیے کہ وہ ایسے خود نہ تو خود زکوٰۃ مانگے، اور اگر کوئی دے تو بھی وہ کہہ دے کہ وہ زکوٰۃ، میں اس چیز کا محتاج نہیں ہوں، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے.
تو مدارس جو ہیں، جو اہل حق کے مدارس ہوں، ان میں زکوٰۃ دینا یہ سب سے افضل کام ہے، کیونکہ ان میں مسلمانوں کا زیادہ نفع ہے۔ تو اسی طرح وہ لوگ جو کہ زکوٰۃ اکٹھی کرنے کے لیے مقرر کیے جاتے ہیں، وہ شخص جس کو حاکم زکوٰۃ یا عشر وصول کرنے کے لیے مقرر کر لیتا ہے، اس کو عامل کہا جاتا ہے۔ تو اگر وہ شخص سید نہ ہو، ہاشمی نہ ہو، تو ایسے وہ شخص جو ہے اس کو زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح مدارس کے جو سفیر ہوتے ہیں، ان کا بھی حکم ایسا ہی ہے۔ تو یہ وہ لوگ تھے جن کو زکوٰۃ دینا درست ہے۔ اب انشاءاللہ کل ہم پڑھیں گے ان لوگوں کا بیان کہ جن کو زکوٰۃ دینا درست نہیں ہے۔